بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 32۔ اے لوگو، ہم ایک ایسے کاج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اس زمانہ کے لوگ چار طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے صرف ان کے نفس کا بے وقعت ہونا، ان کی دھار کا کند ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں، صرف کچھ مال بٹورنے یا کسی دستہ کی قیادت کرتے یا منبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کی نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ ان حالات نے انہیں ترقی و بلندی حاصل کرنے سے درماندہ و عاجز کر دیا ہے۔ اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے، اور زہد کے لباس سے اپنے کو سج لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور ان سے آنسو روا رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غم زدہ درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشہ میں بٹھا دیا ہے، اور خستگی و درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شور دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر وہ پیاسے ہیں۔ ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے والا شیدہ تھے۔
شید رضی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لا علمی کی بنا پر اس خطبہ کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ بھلا سونے کو مٹی سے کیا نسبت اور شیریں پانی کو شور پانی سے کیا ربط؟ چنانچہ اس وادی میں راہ دکھانے والے ماہر فن اور پرکھنے والے بابصیرت عمر ابن بحر جاحظ نے اس کی خبر دی ہے اور اپنی کتاب البیان و تبیین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اسے معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی علیہ السلام کے کلام سے ہو بہو ملتا جلتا ہے، اور اس میں جو لوگوں کی تقسیم اور ان کی ذلت و پستی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے، یہ آپ ہی کی مسلک سے میل کھاتی ہے۔ ہم نے تو کسی حالت بھی معاویہ کو زاہدوں کے انداز اور عابدوں کے طریقہ پر کلام کرتے ہوئے نہیں پایا۔